بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ندیم اصغر اور آپ سب کو میں اپنے اس چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنرل سی باتیں کریں گے، جس میں سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کا، کسی بھی ملک کی ترقی کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا، وہ اس کی ایگریکلچر کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کسی کنٹری کا ایگریکلچر کا سیکٹر ترقی کر رہا ہے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، ہمارا نیبر کنٹری انڈیا کو دیکھ لیں۔ ان دو ممالک نے دنیا کے اندر اپنا نام کمایا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایگریکلچر کے سیکٹر کو فروغ دیا ہے، ایگریکلچر کے سیکٹر کو انہوں نے اہمیت دی ہے اور دنیا میں اپنا نام کمایا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں اپنے وطن عزیز پاکستان کی، تو آج پاکستان کی عمر 76 سال سے اوپر ہو گئی ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ایگریکلچر کے اندر کیا کیا، ہم نے کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیے ایگریکلچر کے اندر، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بہت کم ہے۔ ہم وہی کام کرتے آ رہے ہیں جو کہ پچھلے 50 سال سے ہیں۔ گندم کاشت کر رہے ہیں، ہم گنا کاشت کر رہے ہیں، ہم مکئی کاشت کر رہے ہیں، یہ جو عام فصلیں ہم کاشت کر رہے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ گندم کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم گندم سے کتنا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ 1 ایکڑ سے آپ کیا اس سے حاصل کر سکتے ہیں؟ 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، میکسیمم 2 لاکھ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس سے پرافٹ۔ اسی طرح اگر آپ گنے کی فصل کو کاشت کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ اتنا ہی تقریباً پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کا پرافٹ آپ مکئی کی فصل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے پچھلے 25-30 سالوں سے، ہم یہی فصلیں کاشت کرتے آ رہے ہیں، لیکن دنیا بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں ابھی ایگریکلچر نے اتنا فروغ حاصل نہیں کیا۔ اس کی بڑی وجہ لوگوں کے اندر نئی نئی جو ٹیکنیکس ہیں، جو نئی نئی کراپس ہیں، ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جو ہے وہ جیون کے بارے میں ہے، جیون گارلک جو پاکستان کے اندر ایک نئی ورائٹی انٹروڈیوس ہوئی ہے، تو کافی سارے لوگ، ان کو ابھی تک جیون کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جیون ہے کیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں میری کوشش یہ ہوگی کہ میں تھوڑا سا وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گارلک پروڈیوسنگ کنٹریز کے بارے میں، چونکہ یہ چینل میرا گارلک کے بارے میں، تو آج ہم گارلک کے اوپر ہی بات کریں گے۔ سو ٹاپ 5 کنٹریز جو کہ گارلک پروڈیوس کرتی ہیں، ان میں نمبر 1 پہ ہے چائنا۔ چائنا کتنا گارلک پروڈیوس کرتا ہے؟ چائنا ہر سال 20 ملین ٹنز کا گارلک پروڈیوس کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا نیبر کنٹری انڈیا۔ انڈیا کتنا گارلک پروڈیوس کرتا ہے؟ 1.25 ملین ٹنز کا گارلک انڈیا پروڈیوس کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ساؤتھ کوریا۔ ساؤتھ کوریا ہر سال 0.35 ملین ٹنز جو ہے وہ گارلک پروڈیوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایجپٹ۔ ایجپٹ جو ہے وہ 0.26 ملین ٹنز گارلک ہر سال پروڈیوس کرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے رشیا، جو ہر سال 0.26 ملین ٹنز کا گارلک پروڈیوس کرتا ہے۔ لاسٹ ایئر نمبر 5 پہ ہمارا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش تھا، لیکن رشیا نے اس سال اس کو اوورٹیک کر لیا، بنگلہ دیش کو۔ تو یہ وہ کنٹریز ہیں ناظرین جنہوں نے زراعت میں ایک اچھا خاصا اپنا نام کمایا۔ اب چائنا دیکھ لیں،
گارلک 20 ملین ٹنز کا گارلک وہ پروڈیوس کرتا ہے، اور 80% دنیا کے اندر یہ چائنا ہی گارلک جو ہے نا وہ بیچتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو چائنا جو ہے وہ 20 ملین کا گارلک جو ہے نا وہ ہر سال پیدا کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پچھلے 75 سال میں کیا کیا؟ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ گراف شو کر رہا ہوں، کچھ ڈیٹا شو کر رہا ہوں، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں ڈیٹا، یہ چائنا کا ڈیٹا ہے 1961 سے لے کر ابھی 2019-20 تک یہ ڈیٹا آپ دیکھ لیں۔ چائنا نے گریجولی گارلک کے اندر اپنا اس کی پروڈکشن کو انکریز کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں 61 کے اندر یہ 5 ملین ٹن کا گارلک پروڈیوس کرتا تھا، اب سلولی یہ کرتے کرتے یہ اب 20 ملین ٹنز کا جو ہے نا وہ گارلک پروڈیوس کر رہا ہے۔ اب انڈیا کا گراف دیکھ لیں، انڈیا نے بھی گریجولی اس میں پروگریس کی ہے، اور بنگلہ دیش جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، یہ اس کا گراف میں آپ کے سامنے رکھ لوں، اس نے بھی آہستہ سے ترقی کی۔ اب پاکستان کا نمبر 20واں نمبر آ رہا ہے، پاکستان کا گارلک پروڈیوسنگ کنٹریز کے اندر۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم گارلک کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ ہر سال ہم 22 ارب روپے کا گارلک، 22 سے 26 ارب روپے کا گارلک ہم جو ہے وہ چائنا سے منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان ایک ایسا زرعی ملک ہے جس کے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، لیکن باہر سے لوگ آ کر اس کی، ہمارے وطن عزیز کی لینڈ کو استعمال کر کے اس سے پرافٹ کما رہے ہیں۔ اس وطن عزیز کی جو زمین ہے اس کو استعمال کر کے وہ پرافٹ کما رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہم پاکستان کا گراف دیکھیں تو پاکستان کا گراف یہ ہے 75,000 ٹوٹل جو ہے وہ گارلک پروڈیوس پاکستان کر رہا ہے 75,000 ٹن، لیکن اس میں سے بھی ہمارا جو جیون گارلک ہے یہ پچھلے 4 سال سے ہم اس کی کاشت کر رہے ہیں، تو وہ تقریباً 5,000 ٹن جو ہے وہ اس لاسٹ ایئر اس کی کاشت کی گئی، لیکن الحمدللہ اس سال جو اس کی کاشت ہے وہ 35 سے 40,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ اس کی کاشت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلے سال اس کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو گارلک پروڈیوسنگ کنٹریز میں نمبر جو 20 آ رہا ہے، ہم اس سے جمپ کر کے 1670 تک انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے۔ اور اب یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اب چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیون جو کہ پاکستان کی ایک اپنی ورائٹی ہے، جو کہ 2018 کے اندر ڈاکٹر ہمایوں خان اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت سے، 10 سال کی محنت سے جو کہ ورائٹی انٹروڈیوس کروائی گئی، جب اس کی طرف لوگوں کو اویئرنس دی جاتی ہے تو کچھ لوگ جو پروپیگنڈا ٹیم ہے وہ سینٹر میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ گارلک نہیں چلنے والا۔ او میرے بھائی، یہ کیوں نہیں چلنے والا؟ مجھے آپ بتائیں کیوں نہیں چلنے والا؟ اس کا سائز دیکھیں، آپ اس کا سائز دیکھیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ ایسا گارلک دیکھا ہے؟ اتنے سائز کا گارلک دیکھا ہے؟ لوگوں کو آپ مت ان کو گمنام کریں، ان کو مت ڈسہرٹ کریں۔ اگر آپ نہیں لگانا چاہتے گارلک تو آپ نہ لگائیں، لیکن جو لوگ جیون کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں، ان کو مت روکیں۔ اگر آپ اپنے ملک کو سنوارنا نہیں چاہتے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا وطن عزیز ترقی کرے، 22 سے 26 ارب روپیہ ہم چائنا کو دے کر اس سے ہم گارلک لیتے ہیں، جب ہم اپنا گارلک گرو کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ یہ جو لوگ گارلک لگا رہے ہیں نا، ان کو لگانے دیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال جو ہے وہ گارلک جو ہے نا اس کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو گیا۔ اب ریٹ کیا کم ہوا؟ پروپیگنڈا ٹیم کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو کہہ رہے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا،
اور میرے بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ڈالر کا ریٹ ہر وقت ایک جیسا رہتا ہے؟ کیا موسم ہر وقت ایک جیسا رہتا ہے؟ کیا 12 مہینے گرمی رہتی ہے یا 12 مہینے سردی رہتی ہے؟ میرے بھائی اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پروپیگنڈا ٹیم نے پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کو اس طرف انہوں نے آنے سے روکا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا، چونکہ یہ میرا چینل جو ہے وہ چھوٹے فارمرز کو ان کو اویئرنیس دلانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں، جیون میں آئیں، اپنا مستقبل بنائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں اور اپنے وطن عزیز کا مستقبل بہتر کریں، گارلک لگائیں، ملک سے غربت مٹائیں۔ اب چونکہ اس کا ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو کچھ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑا سا وہ اکتا رہے ہیں۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے تھوڑی سی آپ انویسٹمنٹ ضرور کریں، 10 مرلے لگا لیں، 1 کنال لگا کر۔ اگلے سال آپ کا جب سیڈ ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو گارلک لگانے کا بھی مزہ آئے گا، پھر آپ کو نہ کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ٹینشن ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ شارٹ ٹرم کے لیے جیون میں آ رہے ہیں، تو وہ اب لاسٹ ایئر کچھ لوگوں نے جیون کاشت کیا تو اس سال جناب والی وہ اگر ان کا سیل نہیں ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، جی اب کیا کریں؟ میرے بھائی اگر آپ نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے آنا ہے تو آپ اس فیلڈ میں مت آئیں، یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ ابھی ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم چونکہ یہ سیڈ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو ابھی 5 سے 7 سال تو سیڈ لگے گا، لیکن اس دوران اگر یہ ایکسپورٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ جائے گا ایکسپورٹ کی طرف، اگر یہ ایکسپورٹ کی طرف چلا گیا تو ہمارے پاس تو اتنی اس کا بیک اپ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کنٹری کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹرم جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھ کر جیون کی کاشت کریں اور شارٹ ٹرم بالکل بھی نہ سوچیں۔ ابھی 2 سے 3 سال کے اندر جب ویلیو ایڈیشن کی طرف جائے گا کہ فیکٹریز لگیں گی، جب یہ گارلک پیسٹ بنے گا، گارلک پاؤڈر بنے گا، تو پاکستان کے اندر اس کی ایک اچھی خاصی اس کی مقدار ہمیں چاہیے تاکہ وہ ہم ان فیکٹریز کے اندر استعمال کر سکیں، اور اگر ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہاں پہ جائے۔ اگر یہ ایکسپورٹ کی طرف بھی جاتا ہے، فیکٹریز کی طرف بھی جاتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر اتنی پروڈکشن جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے کہ یہ دونوں طرف جا سکے۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے لاسٹ ایئر لگایا ہے تو اس سال اس کو ملٹیپلائی کریں، اور بالکل بھی آپ گھبرانا نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا اگر آپ نے اس سال آپ کا جیون نہیں بکا تو اس کو پھر لگائیں، ملٹیپلائی کریں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو، جیون کی طرف آئیں، اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ اگر اس سال اگر تھوڑا سا اس کا ریٹ کم ہو گیا تو نیکسٹ ایئر آپ دیکھنا کہ اس کا ریٹ پھر اوپر جائے گا۔ اور اگر یہ ایکسپورٹ کی طرف چند دوست اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے بعد، اگر میں ایکسپورٹ کی طرف چلا گیا تو یہ اس کی قیمت اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو آپ تھوڑے سے شروع کریں لیکن آئیں اس طرف۔ میں نے آپ کو پہلے ڈیٹا بتایا ہے کہ پاکستان گارلک کی فیلڈ میں بہت پیچھے ہے، ہم بہت پیچھے ہیں یار۔ اگر پاکستان کا ہر شہری اپنے استعمال کے لیے ہی نا جیون لگائے، ہم تو چائنا سے لیتے ہیں، ویسے بھی کتنا ہم چائنا سے لیتے ہیں، آپ مارکیٹ سے مت لیں نا، آپ یہ جیون لگائیں، اس سال اس کا تھوڑا سا سیڈ لے لیں، وہی لگائیں، نیکسٹ ایئر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں۔ یار اس کا سائز دیکھیں آپ، جب وہ چائنا کا لیتے ہیں تو وہ چھوٹا سا آپ کا گارلک ہوتا ہے، اس کا سائز دیکھیں۔ تو آپ یہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے لگائیں۔ چلے آپ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے استعمال کے لیے اسے لگائیں تاکہ ہم جو چائنا سے گارلک لیتے ہیں نا وہ ہم بند کر سکیں۔ اگر ہر بندہ پاکستان کا یہی سوچ لے کر آگے چلے گا تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ چند سالوں کے اندر ہم چائنا سے گارلک لیں گے نہیں، بلکہ ہم چائنا کو ایکسپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ آج سے
یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جیون کہیں نہیں جانے والا، بالکل نہیں جانے والا۔ یار یہ میرا دوست کہتا ہے نہیں چلے گا، کیوں نہیں چلے گا میرے بھائی؟ مجھے ایک بات بتائیں نا، یہ کچھ چائنا کا مال ہے کہ نہیں چلے گا، 1 ہفتہ چلا، 2 ہفتہ چلا؟ یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ یہ وہ جیون ہے جو کہ 10 سال کی محنت سے ہمارے ماہرین نے اسے تیار کیا ہے۔ اور اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ہم گندم کب سے کاشت کر رہے ہیں، ہم سال سے گندم کاشت کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پڑھتے تھے کہ پاکستان گندم کے اندر جو ہے نا وہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا، خود کفیل ہو گیا۔ لیکن ابھی لاسٹ 2 ایئرز میں آپ نے دیکھا کہ ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ کتنی ستم ظریفی ہے۔ ایک عام فارمرز کو وہ سبسڈی نہیں دی جا رہی جو کہ فارن کنٹریز میں فارمرز کو سبسڈی دی جاتی ہے۔ تو میری یہاں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را نئے فارمرز کو سہولیات میسر کی جائیں تاکہ وہ بھی اپنے ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اگر گندم کہیں نہ گئی اتنے سالوں سے تو یہ گارلک بھی کہیں نہیں جائے گا۔ ہاں جائے گا لیکن ایکسپورٹ ہو کے جائے گا، اپنے ملک کا نام بنائے گا۔ تو آخر میں میں پھر پروپیگنڈا ٹیم سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ پروپیگنڈا بند کریں۔ اگر کچھ لوگ پاکستان کی ترقی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو ان کے قدم کو مات روکیے۔ آپ نے نہیں لگانا، آپ نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا جیون۔ دیکھیں ذرا اس کا سائز دیکھیں، دیکھا ہے کبھی آپ نے پہلے ایسا بڑا گارلک دیکھا ہے آپ نے؟ تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ نفرت چھوڑیں، خود لیں، یہ لگائیں۔ اس سال آپ گارلک لگائیں تو نیکسٹ ایئر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس کا سائز دیکھیں گے، اس کی پروڈکشن دیکھیں گے تو آپ خود جو ہے نا وہ اپنی سوچ کو بدل لیں گے۔ تو تب تک کے لیے ان لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے دیں، ان کو لگانے دیں گارلک، تو آپ خود بھی لگائیں، مل جل کر اس ملک کو ہم عظیم تر بنائیں۔ وہ جو 22 ارب کا گارلک لے رہے ہیں نا، وہ تو کم سے کم نہ لیں، اپنے لیے لگا لیں، تھوڑا سا لگا لیں، گھر کے اندر 1 کیاری لگا لیں، لگا کے دیکھیں تو صحیح، اس کا پودا دیکھیں، اس کے پودے کی بیوٹی دیکھیں۔ تو یہاں پر ناظرین اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لاسٹ ایئر گارلک لگایا ہے وہ نہیں بکا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بیچنا ہی نہیں ہے، آپ نے تو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ایئر آپ اس کو، بلکہ اسی سال ابھی 2-4 دنوں میں اس کی سوئیں شروع ہو جانی ہے، تو آپ گارلک لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ مزید مواقع کھلیں گے۔ اگر یہ ایکسپورٹ کی طرف چلا گیا تو ہمیں تو ملک میں گارلک چاہیے، آگے ہمارے پیچھے بیک اپ ہوگا تو ہم کنٹریز کو گارلک پرووائڈ کر پائیں گے۔ اگر وہ بیک اپ ہی نہیں ہوگا تو آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ دل کھول کر کام کریں، بالکل بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو دوستو اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔